زاو د پاکستان پیپلز پارټي مرکزي مشر قدرمن فرات الله بابر صاحب ستاسو ته ډېر په زړه پورې وینا وکړه. نه یې وینې که په کسب کوې شیطانه منافقه، زه مړ کېږم ته چوپ یې مسلمانه منافقه. زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کښې فرق دی، بل انسان ګڼې ما نه ګڼې انسانه منافقه. د ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته یې، د ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته یې، ورځ به راسي بیا به ګورو پاکستانه منافقه. د ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته یې، د ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته یې، ورځ به راسي بیا به ګورو پاکستانه منافقه. اوس د آخري وینا دپاره د پښتون تحفظ مومنټ مشر قدرمن منظور پښتون ته بلنه ورکوم چې دی راسي او تاسو خپله وینا وکړي. قدرمن منظور پښتون نر پښتون بهادور پښتون، منظور پښتون منظور پښتون، نر پښتون بهادور پښتون، منظور پښتون منظور پښتون، نر پښتون بهادور پښتون، منظور پښتون منظور پښتون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملګري راته وویل چې لږ خبرې په اردو ژبه کښې وکړه. اگرچہ اردو ہمارے لیے ایک مشکل زبان ہے، اس کو ہم صحیح طرح ماسٹر کر کے بھی اس میں باتیں صحیح طرح نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اس میں بات کر سکوں، اور اگر اس کے مؤنث مذکر میں فرق آ جائے تو یہ ہماری غلطی نہیں. اور دوست یہ بھی کہہ رہے تھے دیگر لوگ اس کو خلائی مخلوق اور ہم پی ٹی ایم والے اس کو آئی ایس آئی اور ایم آئی والے کہتے ہیں. اور کل سے یہاں پر جو پروگرام یعنی جو سیمینار ارینج کیا ہے اس کے متعلق بہت سارے رکاوٹیں انہوں نے ڈالی تھی جو یہاں پر صرف 2 کیمروں کے صورت میں نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام کیا ہے. بہرحال اسلام آباد پریس کلب کا چلو ہم بے بس لوگ شکریہ یہ ادا کریں گے، ورنہ یہاں پر پروگرام کس نے نہیں کیے ہیں اور کوریج پاکستانی میڈیا کس کو نہیں دیتی ہے. یہ پاکستانی میڈیا احسان اللہ احسان کو، حکیم اللہ محسود کو، بیت اللہ محسود کو، مولی نذیر کو، یہاں تک کہ اسامہ کو جتنے بھی ٹاپکس ہوتے ہیں سب کو کوریج بھی دیتے ہیں اور سب کو یعنی کھل کر ان کی جتنے بھی بیانات آتے ہیں اس پر نشر ہوتے ہیں. مگر یہاں پر بیان جنگ کی ہے ہی نہیں، جنگ کی مخالفت کی ہے، تو پھر کیوں یہ جی ایچ کیو کے ماتحت میڈیا اس کو کوریج دے گی؟ یہ ہمارا یہ کوئی گلہ نہیں ہے کہ وہ کوریج نہیں دیتے ہیں، مگر صرف حقیقت بیان کرتے ہیں. باقی ہم جو کہتے ہیں کہ مطلب ژغورنه ورزنګ پښتون ته ژوندون غواړو، کبھی ہم یہ کہیں گے کہ میڈیا ته هم ژوندون غواړو کہ وہ خود بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی مفاد کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو جنگوں کے پروموشن کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو غیر انسانی رویوں کو یعنی اس پر پردہ ڈالنے کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم تو غیر انسانی رویوں کو عام بیان کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو ان کے قصیدے نہیں پڑھتے، ہم تو جنگوں کے مخالفت کے قصیدے پڑھتے ہیں، ہم تو انسانیت کے قصیدے پڑھتے ہیں جو ان کے لیے مضر ہے اور وہ معاشرے کے لیے بھی اس طرح چیزوں کو مضر سمجھتے ہیں. تو اس لیے ایسی باتوں پر پابندی لگا دی ہے
اور کوریج بھی نہیں دیتے. ادروائز اگر باجوہ کے حق میں کوئی ایک قبائلی ملک پگڑی باندھ کے ایک بیان دے دے تو پورے پاکستان کے میڈیا پر چھلا دیتے ہیں. ادروائز اگر کوئی پشتون بندوق اٹھا کر اپنے ہم وطنوں کو جنگ لڑانے کی پیشکش کرے تو پاکستانی میڈیا اس کو کوریج دیتی ہے کیونکہ یہ جنگوں کی باتیں ہیں. یہ شیم میڈیا کے لیے نہیں، یہ شیم جی ایچ کیو کے لیے ہے کیونکہ یہ سب ہم یہ نہیں کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہماری لہجے میں تھوڑی وہ ایسی باتیں یا ایسا کچھ ہوگا جو ان لوگوں کے لیے تھوڑا تلخ لگے گا، مگر دنیا جہان کی جتنا بھی تاریخ دیکھے تو جہاں پر بھی ظلم ہوا ہے، ظلم کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ نیچرلی تھوڑا جذباتی ہوتا ہے. ہم پھر بھی جذباتی نہیں ہیں، ہم پھر بھی سچے اور کھلے الفاظ ہماری اس چیز کی عکاسی ہے کہ ہم منافقت نہیں کرتے ہیں. ہم جو بھی بات ہے دل میں وہ سامنے لاتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں اور اس میں سے ہمیں کسی کی ناراضگی کا کوئی وہ نہیں ہے. میں اپنے اور میرے دوست اپنے وطن کے مسئلے پر اتنے کلیئر ہے کہ اگر پورا دن یہ جنرل نر پاشتون باسر پشتون کی نعرے لگائے اور میری وطن کو خراب کرے تو بھی مجھے اچھا نہیں لگے گا. ہم اپنے مسئلے پر کلیئر ہے. اگر کوئی ہمارے یعنی اس طرح وہ کرے کہ ہمیں الفاظوں میں تو اچھا بیان کرے لیکن ادھر وطن کی بربادی پر لگے رہے تو ہم خوش نہیں ہے. دوسری طرف اگر وہ جس طرح شروع ہے یعنی پروپیگنڈے گالیاں وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں وہ کرے لیکن میرے وطن کو بنائے تو ہم خوش ہیں اس سے. ہمیں اپنے حیثیت کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں فکر ہے تو انسانیت کی فکر ہے، اپنے وطن کی فکر ہے، اپنے پشتون عوام پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہا ہے اس کی فکر ہے. ہر بار جب بھی میں اپنے وطن کا مقدمہ پیش کرتا ہوں تو مجھے غصہ بعد میں الفاظوں پہ آ جاتا ہے. میں ہر بار یعنی یہ سوچتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم 8 سال سے آئی ڈی پیز تھے. یہ چھوٹا سا جملہ، یہ ایک ورڈ آئی ڈی پیز کیسے میرے اس مشکلات کی ترجمانی کر رہے ہیں، کیسے میرے اس درد کی، میرے ان پریشانیوں کی، میرے اس آنسوں کی، میرے اس مجبوریوں کی. جب سردیوں میں ہم یہ بجلی کی تاریں کاٹ دیتے تھے کہ تاکہ بل نہ آ جائے، ان سب کی ترجمانی یہ آئی ڈی پیز ورڈ یا یہ جو تمہارے طرف سے جملہ آتا ہے کہ ہاں فاٹا میں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ چھوٹے سے جملے کس طرح ہماری ترجمانی کر رہے ہیں. ہر بار مجھے الفاظ پر غصہ آ جاتے ہیں. ہر بار پشتونخوا وطن کی مقدمہ پیش کرنے کے بعد ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے کچھ بیان نہیں کیا ہے، جیسا کہ میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے، جیسا کہ کسی بند سے کوئی چیز مطلب گم ہو جائے اور وہ لاشعور میں ہر وقت وہ کہتے ہیں کہ میرا وہ چیز کہاں گول کیا، ایکسپریشن نہ کر سکے. ہم ہر وقت اپنے بیان کے بعد کچھ اس طرح فیلنگز رکھتے ہیں. دوسری طرف ہماری بات نہ سننے کی، ٹھیک ہے حاکم طبقہ اور طاقت رکھنے والا طبقہ یہ ان غیر انسانی رویوں کے ساتھ خوش ہوگا، یہ ہماری آواز بند کر کے شاید خوش ہی رہیں گے وہ، مگر اس طرح شاید نہ چل سکے. بات میں کہاں سے شروع کروں، ارمان لونی کے یا اس وہاں سے جس کے لیے ارمان لونی نے بھی اپنی زندگی وقف کی تھی، ان غموں سے یا ارمان لونی کے غم سے. آج ارمان لونی کا 40واں دن ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے فوج کے بھی خفیہ ادارے، ان کا ایک ممبر جس کے بارے میں پاکستان کہتا ہے، ریاستی بیان ہے کہ وہ پاکستان میں بم دھماکوں اور دہشت گردی میں ملوث تھا، کلبھوشن یادو. اس کو نہ تو کسی نے ایکسٹرا جوڈیشل کیل کر دیا، نہ کسی نے مسنگ پرسن بنا دیا. اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، اس کے بیوی بھی اس کے ساتھ مل سکتی ہے، اس کا مقدمہ بھی لڑا جا سکتا ہے. ہم کہتے ہیں پاکستان جو حقوق انڈیا کے فوج کو
انڈیا کے خفیہ اداروں کو جو حقوق وہ دے رہی ہے، خدا را وہ پشتون کو بھی دے وہ حقوق، وہ ان کا ایکسٹرا جوڈیشلی اس کو ایکسٹرا جوڈیشلی کیز نہ کرے۔ ہر بار ہمیں بہت سوچنے کے بعد تاثر دیا جا رہا ہے کہ انڈیا کے یعنی اگر ابھی نندن ہے یا کلبھوشن یادو ہے، اس کا اپنا ایک ملک ہے، ایک حیثیت ہے، تمہارا کیا ہے؟ کیا یہ تاثر تو نہیں دیا جا رہا ہے ہمیں بار بار؟ یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ غم ہے جو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، پر وہ اس سے بائنری بنا رہے ہیں۔ پشتون لوگ اکثر وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں، وہ ان سب چالوں کو سمجھ چکے ہیں، وہ اس غم اور درد کو اپنا غم درد سمجھتے ہیں۔ اب اگر آپ پنجاب کے لوگوں تک ہماری بات نہیں پہنچاتے ہیں تو یہ آپ ریاست کے ساتھ خود ظلم کر رہے ہو، ایک بائنری پیدا کر رہے ہو ان کے درمیان۔ یہ اگر آپ اس کو جو بھی نام دیں، آپ اس کے لیے جو بھی الفاظ لے آئیں، پھر شاید ہر چھوٹے بڑے واقعے کے بعد تم خود ہی ایکسپوز ہوتے جاؤ گے۔ اتنا ہوا کہ ایک بار سوابی میں جلسہ ہوا، سوابی جلسے میں تو سوابی جلسے میں لوگوں کو وہاں پر ہمارے خلاف، ہمارے جلسے کے اندر لوگوں کو بیچ کر ہمارے خلاف نعرے بازی وغیرہ شروع کر دیا۔ اس کے 2 دن بعد وہاں پر ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا واقعہ ہو گیا۔ پھر وہ بندہ جنہوں نے یہ سب کچھ ارینج کیا تھا، وہ اس کے خلاف، اس قتل کے خلاف احتجاج میں آ کر یہ کہنے لگا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا خفیہ اداروں کے کہنے پر کیا تھا اور مجھے سخت شرمندگی ہے۔ آپ لوگوں کی جو عادتیں ہیں، ان لوگوں کی جو ظلم کا اور جبر کا ایک سوچ اور ایک ان کے زندگی پر بہت پر اثر ایک نیریٹو ہے، وہ ایکسپوز ہو چکی ہے۔ وہ اس چیز سے اپنی آپ کو یعنی مختلف بہانوں سے نہیں چھپا سکتے ہیں۔ آپ دیکھو، میں کبھی بھی یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، لیکن بعض باتیں حقائق ہوتی ہے، ان کو اگر ہم ایکسپلین نہ کریں تو بھی ہر کوئی خود بخود محسوس کرے گا۔ آپ دیکھو تو ساہیوال میں واقع ہوا، ذیشان نامی ایک شخص کو اس کے بچوں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ اس پر شک تھا کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے، دہشت گردی کے حوالے سے وہ مشکوک تھا۔ وزیر اعظم صاحب کا بیان آیا کہ میں نے پوری رات نیند نہیں کی ہے، اور پھر جتنے بھی وزیر تھے وفاقی، ان سب نے بیان دیا کہ ہم نے یعنی ایک نے تو بیان دیا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا وزیر داخلہ میں۔ سب نے اس پر بہت ہی غم و غصے کا اظہار کر دیا۔ اس کے حوالے سے جتنے بھی جلوس نکلے ان میں
ریاستی اداروں کے خلاف بہت ہی مطلب مخالفت میں بہت اسٹرانگ باتیں کیے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھنا کوئی بھی بات نہیں، ایک اچھی بات اور ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ایک وہ شرف حاصل کرنے کے طور پر بھی کوئی اس واقعے کے خلاف بات کر سکتا تھا۔ سب نے کیے، ہم نے بھی کیے۔ جے این کی رپورٹ اس کے لیے ایک دہشت گردی میں مشکوک فرد کے لیے جے این کی رپورٹ اس کا تعلق سہیوال سے تھا، بنا دی گئی۔ جے این کی نے میرے خیال میں اس کی رپورٹ کو پیش بھی کی کہ وہ دہشت گردی میں ملوث تھا۔ ارمان لونی تو دہشت گردی میں ملوث نہیں تھا یار، انہوں نے کیا کیا تھا اور یہ تاثر کیا مل رہا ہے؟ ارمان لونی کے حوالے سے وزیر اعظم کا بیان نہیں آئے گا، سہیوال کے حوالے سے بیان آ رہے گا، کوئی وزیر یہ نہیں کہے گا کہ اگر اس کو انصاف نہیں ملا تو میں پھر استعفیٰ دے دوں گا۔ اور اس کے حوالے سے یعنی ایف آئی آر تک درج نہیں ہوا، جے این کی تو چھوڑو، ایف آئی آر درج نہیں ہوا۔ یہ فرات اللہ بابر صاحب نے کہا کہ سینٹ ہیومن رائٹس کمیٹی نے یہ آرڈر دے دیے کہ اس کے ایف آئی آر درج کیا جائے، مگر سینٹ سے اوپر لوگ ہیں، انہوں نے شاید بیچ میں رکاوٹ ڈال کر وہ ایف آئی آر آج تک درج نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تاثر کیا دیا جا رہا ہے، اس کو ہم کیسے لیں؟ چلو یہ اگر ہم بات کریں اس کا تعلق پختونخوا سے تھا، اس کا تعلق پنجاب سے تھا، میں یہ چلو کہتا بھی نہیں ہوں، مگر اگر میں یہ بات نہ کہوں تو کیا لوگ فیل نہیں کریں گے؟ فیل ہوتا ہے، پھر بھی فیل ہوتا ہے، یہ پھر بھی یعنی اگر آپ اچھے سے اچھے الفاظ لائیں اور اس کو کور کریں تب بھی فیل ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا ہے اس طرح کی بات سن کہ ایک طرف ایک پروفیسر ہو، ایک ٹیچر ہو، کیا ان کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا ان کی بیٹیاں نہیں تھے؟ ان کی ماں نہیں تھی، ان کی بہن نہیں تھی جو درد رکھتی تھی؟ کیا اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا، مگر ارمان لونی کے ساتھ ہمدردی رکھنا پھر کیا ہو گیا؟ پھر ایف آئی آر، پھر جیل، اور اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا پھر مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ زینب کے لیے آواز اٹھائے جو ہم سب اٹھاتے ہیں تو یہ کوئی جنریشن وار نہیں ہے، پھر اگر یہ نقیب اور طاہر داؤد کے لیے آپ آواز اٹھائیں تو پھر اس کو ففتھ جنریشن وار کہتے ہیں۔ بات آپ خود اس طرح کریں کہ سہیوال واقعے پر سب انصاف ہو، ہمارے ساتھ نہ ہو، پھر جب ہم بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ پختون کا ہے۔ اس طرح کے الفاظوں سے، مجرم الفاظوں سے، کریمنل ورڈ سے پشتون تحفظ موومنٹ کو یعنی اس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ورڈ بہت سارے ایسے اور عوام میں سے ارمان لونی کی زندگی پر بہت زبردست تقریر بھی ہو گئے، خان زمان کاکڑ نے اور دیگر مقررین نے اس کو بہترین انداز سے پیش کیا۔ واقعی ایک کردار تو ایسا تھا، سب بے مثال تھے، پر ایک کا مثال میں ذاتی طور پر میں نے نہیں سنا ہے۔ ایک بھائی اپنے بہن کے جو سوشل لائف ہے اس کے لیے کتنا کوشش کرتا ہے، شاید ارمان لونی کا مثال ہمیں نہ مل سکی اس معاشرے میں کہ انہوں نے کس حد تک اپنی بہن کو اس کی سوشل جو لائف ہے، اس کی جو سیاسی زندگی ہے، اس کی جو سماجی زندگی ہے، اس کی معاشی زندگی، اس میں اس کو خود کفیل کرنے کے لیے کس حد تک بڑھے۔ ایک دن اس کا کام ہو جائے، وہ کہہ رہے تھے علاقے کے جو قبائلی ہے ملکان، نام بھی بتا دیے کہ وہ انہوں نے جرگہ کیا ہے کہ ہم ان دونوں کو مار دیں گے، یا وہ ڈانگا لونی کو جلسے سے روک دے کوئی تقریر نہ کرے کوئی، یا پھر ہم ان کو مار دیں گے۔ میں نے کہا آپ پشاور آ جائے فیملی کے ساتھ۔ وہ پشاور تو نہیں آیا لیکن اپنی فیملی کو بوری بستر بند کر کے قلعہ سے فلاں میں نواب جو لے کے ہاں ہم سائے ہو گیا جو آج تک وہاں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ مالکان کہہ رہے تھے کہ ہمیں خفیہ ادارے والے کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے جو لوگ ہیں، جو علاقے کے یہ بندے ہیں، ان کو آپ لوگ یعنی پریشرائز کریں۔ یہاں پر پختونخوا وطن میں جو ادب ہے، ایک اپنا روایت ہے بڑوں کی عزت کا، والدین سے ایک اسپیشل پریشر، بڑے بھائی سے ایک اسپیشل پریشر، خفیہ ادارے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ان کو آپ پریشرائز کریں، پھر ان کے جو اپنے مجبوریات ہوتے ہیں وہ ذہن میں لا کر وہ پھر اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بہن کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کریں۔
یہ میرے والد صاحب اوائل دن میں مجھے کہتے تھے، جب بھی میں اس کے ساتھ ڈسکشن کرتا تھا، تو چونکہ وزیرستان میں ہم سب وہ سب حالات سب نے دیکھے، تو میں اس کو مثال دیتا تھا کہ ہماری جو خالہ جی تھی اس کو فوجیوں نے کیوں مار دیا، اور ہماری گاؤں کے بچے جو تھے اس کو کیوں مار دیا، عورتیں اور بچوں کی مثال۔ وہ پھر مجھے آخر میں کہتے تھے یہ جتنے باتیں آپ کرتے ہو یہ انتہائی زبردست اور ٹھیک بات ہے، لیکن یہ تم نہ کرو کوئی اور کر۔ تو اس طرح کے وہ کیوں کر کے رہا تھا، کیونکہ وہ پریشرائز کر رہے تھے اس کو، وہ اس پریشر میں تھا، مسلسل ایک خوف میں تھا، ایک ڈر میں تھا کہ کسی وقت اس طرح کی باتیں میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ میں پھر اکثر اس کو کہتا، بابا جان کیا اگر میں اس طرح کی باتیں نہ کروں تو آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میری عمر 70 سال ہوگی؟ تو وہ کہتا نہیں، اس طرح تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا بابا جی اگر میں موٹر سائیکل میں پر ایکسیڈنٹ یا گاڑی میں ایکسیڈنٹ کر کے مارا جاتا ہوں تو کیوں نہ اپنے وطن کے لیے مارا جاؤں؟ کیوں نہ میری زندگی انسانی ہو، کیوں نہ میں انسانیت کے لیے مارا جاؤں؟ پھر ایک دفعہ موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں بات کرتا ہوں فیملی پیشنٹس کا جو ارمان دونی پر اپنے قبیلے کی طرف سے تھے۔ ایک دفعہ ایکسیڈنٹ، موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں میرے کندھے وغیرہ سے بہت زیادہ چوٹیں لگی مجھے۔ تو پھر میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ بابا جان یہ فوجی اگر پورے مہینے بھی مجھے مار دے تو بھی اتنے چوٹیں نہیں دے سکتے جتنا یہ موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ سے۔ اگر ایکسیڈنٹلی ایک چیز میرے ساتھ ہوتا ہے میں برداشت کر سکتا ہوں، تو کیوں نہ اپنے وطن کے لیے اپنے جسم پر تشدد برداشت کرو؟ تو کیوں نہ اپنے زندگی میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو چوٹیں لگتی ہیں، جو زخم ہوتے ہیں اور آخر موت تک، یہ سب نیٹ وہ ہم کہتے تھے کہ الیکٹران پروٹون ایٹم میں برابر ہوتے ہیں، تو جو نیٹ چارجز ہوتے ہیں وہ زیرو ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہوتے ہیں وہ زیرو ہوتے ہیں، جو خوشیاں اور غم ہوتے ہیں وہ پھر بھی ہوتے ہیں۔ آپ بہت بڑے اچھے بنگلوں میں ہو کھائیں، آپ پھسل جاؤ گے، زخمی ہو جاؤ گے۔ اور یہاں پر دوستوں نے جیل کے ذکر کر دیا ہے۔ جیل کیا ہوتی ہے؟ مطلب ایک کمرے میں بند ہو کر زندگی گزارنا۔ تو ہم کتنی بار بیمار ہو کر گھر سے نہیں نکل سکتے۔ تو جو نیچرل ہوتا ہے، یعنی ایک اس طرح ہوتا ہے کہ جس میں میری بستی نہ ہو جاتا ہے پرسنلی، تو کیوں نہ میں پرسنلی نہیں، شعوری طور پر اس چیز کو اپنے لیے ایکسیپٹ کروں۔ لیکن پھر بھی ہمارے جو وطن میں عام لوگ تھے، اس کو پاکستانی خفیہ اداروں نے، طالبانوں نے، فوجیوں نے، ISI اور MI نے بہت زیادہ ٹیررائز کیا ہے ہمارے لوگوں کو، اور ہمارے لوگ بیچارے انہوں نے ریزلٹس دیکھے ان چیزوں کے۔ ہمارے سامنے ہمارے وطن کو گرایا گیا، ہمارے سامنے ہمارے وطن کی جو امیج تھا وہ خراب کر دیا گیا، ہمارے سامنے ہمارے وطن کا جو اسٹینڈرڈ تھا، معیار تھا، وہ گرا دیا گیا، ہمارے سامنے ہمارے لوگوں کے مورل کو ڈاؤن کر دیا گیا، ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو، عورتوں کو ذلیل کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسا کون سا عنصر ہے جو مجھے خاموش زندگی کے لیے یعنی کافی ہے، میں اس کو سوچ کر ایک خاموش زندگی گزار دوں۔ ایسا کون سا عنصر ہے جو مجھے موت سے خوف دے گا، یا اس راستے سے ہٹنے کے لیے کوئی اس طرح وجہ ہو جو میں اس راستے سے ہٹ جاؤں۔ میرے دوست تھے حمید، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ PTM کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو پھر اس نے کہا کہ میں نے جواب دے دیا کہ میں PTM کو نہیں سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن مجھے گزشتہ چند ہفتوں سے بہت سوچ و وچار کے بعد بھی کوئی وجہ نہیں وہ کر سکتا ہوں، انٹروڈیوس کر سکتا ہوں جس سے سوچ کر میں PTM کو سپورٹ نہ کروں۔ تو ہمارے لیے جو ہم نے جنگ دیکھے ہیں، ان کے لیے یہ جو ان کا خوف کا ماحول ہے جس میں ارمان دونی کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا گیا، بہت ہی غربت میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، کوئلے کے کان میں کام کرتا تھا، پھر ایک درزی کے طور پر رات کو کام کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں اس کو بتا رہا تھا کہ آپ زیادہ سامنے نہ آئے، آپ کی نوکری چلی جائے گی۔ وہ ہنس رہے تھے، تو آپ فکر نہ کریں، میں صرف اچھا لیکچرر نہیں، بہت ہی اچھا درزی اور مزدور بھی ہوں۔ یہ ان کا
خاتون وطن کی قومی تحریک چلے گی اور میں ایک تنخواہ کی وجہ سے اس کی وجہ سے بیٹھ جاؤں گا، یہ میرا ضمیر نہیں مانتا ہے. یہ میرے سامنے اس کے الفاظ تھے. وہ زندگی وہاں گزار رہے تھے. ایک طرف سے اس پر پریشر تھا کہ آپ اپنی بہن کو جلسوں میں نہ جائے. اس کی بہن انتہائی سنجیدہ سیاسی ورکر ہے، انتہائی سنجیدہ. شاید میں نے کسی کو بھی اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا جتنا کہ وہ ہے. اور میں ہر بار کہتا ہوں، میں نے گاؤں میں بھی گاؤں کے لوگوں کو، میں جب جاتا ہوں تو علاقے کے سارے لوگ آ جاتے ہیں. میں ان کو بتا رہا تھا کہ ابھی اگر میری بہن یا میری بیوی یا میری ماں آ جائے یہاں تو وہ ایک بات بھی نہیں کر سکے گی یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے. پھر تو وہ آ نہیں سکتی ہے یہاں، پردے میں بھی نہیں آ سکتی ہے وہ. اور آپ لوگوں کے سب کے جو بہنیں ہیں مائیں وہ نہیں آ سکتی، بات نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم نے ان کا تربیت نہیں کیا ہے اس سوال سے وہ اپنی وطن کی بات کر سکے، وہ ایک مثبت کردار ادا کر سکے. تو اس حوالے سے جو مثال ارمان لونی تھے وہ مجھے خود ذاتی طور پر اس معاشرے میں کہیں اور پر نہیں دکھائی دے رہے ہیں. ارمان لونی اور ان کی ذاتی زندگی کے علاوہ اجتماعی زندگی میں وہ کس قدر مخلص تھے. ہر جلسے میں وہ کئی دن پہلے آ جاتے تھے. ایک بار بھی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ اسٹیج پر آیا تھا اور تقریر کر دیا، کبھی نہیں کیا اس نے. ٹانک جلسے میں 3 بار میں نے دوستوں کو بھیجا کہ اس کو اسٹیج پر لے آئے، وہ تقریر کرے. بہت اچھے مقرر تھے. اس نے کہا نہیں، یہ تقریر کا موقع کسی اور کو دے دے، مجھے گلیوں میں بازار میں لوگوں کو کنوینس کرنے کا طریقہ اچھا لگتا ہے. یعنی جہاں پر نام توڑا پیدا کرنے کی ایک لالچ کی ہو سکتی ہے، کیا نہیں جاتا ہے ہمارے یہاں، لیکن اگر ہو سکتی ہے وہاں بھی وہ نہیں تھے. وہ تو ایک بیلوس، یعنی بغیر ایسی کوئی لالچ کے جس آپ کوئی بھی اس طرح کا ایک آنسر نہیں نکال سکتے. اس نے یہاں پر کچھ اپنی زندگی گزارتی. اور ہم سب ان کے ساتھ یہ وعدہ کرتے کہ ہماری زندگی بھی اسی طرح ہوگی. ہم زندگی یہاں پر انسانیت کے لیے گزاریں گے. یہاں پر بہت سارے انسانی مثال تھے. باقی بات یعنی اس کا FIR درج نہیں ہو رہا ہے، اس کا FIR درج نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایک طرف سے ریاست کی جو پالیسی ہے اس کی عکاسی ہے کہ وہ کس طرح ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں PTM غدار ہے، اس طرح اور جو کرمینل ورڈز ہے اس کو لا کے اس کے اوپر پیش کر دیے. حالانکہ آئینی صورت میں تو یہی جرنل غدار ہے، یہاں آئین تو آئین دو. اور مگر یہ جو غداری کا ایک عنصر ہے وہ یہ مطلب مجھے یہ سمجھ کہ یہ ہے نہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ بنے، ان کی خواہش ہے. مگر ایک بات وہ سنیں، شاید اس کی یہ خواہش ہو کہ PTM غدار بنے تو ہم اس کو اچھی طرح سے کچل دیں گے. ایسا نہ ہو آپ کچل جاؤ، وہ نہیں کچل. اس طرح بھی نہیں ہے کہ آپ کے سارے سوچ خیالات اور پلاننگ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ثابت ہوں گے. یہ بہت ہی خطرناک باتیں ہیں. اس میں ایک بار پھسل گئے تو ایسے پھسل جاؤ گے کہ پھر شاید دنیا کے تاریخ میں تم سے بدنام کوئی نہ رہے. ہم ریاست کو آج بھی بہت ہی میٹھی زبان میں، بہت ہی نرم لہجے میں ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ راجاست پر آ جائیں. وہ انسانوں کو تکلیف مختلف ذہنی، جسمانی، سیاسی، سماجی تکلیف نہ دے. ریاست لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے بنتے ہیں. یہ کیسا ریاست ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے؟ ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست تو انسٹیٹیوشنز کو کہتے ہیں، ادارے کہتے ہیں. 20-30 ادارے ہوتے ہیں جو ملک کو چلاتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے. ایجوکیشن ہے، پارلیمان، عدلیہ، فوج، پولیس، زراعت وغیرہ بھی مفت بدنام ہو گئے ہیں تو ریلوے اور دیگر.
ہاں معاشرے کی ڈر کی یہ بھی عکاسی ہے کہ لوگ اس کو زراعت کے لیے نہ رکھیں. یہ ان کی دہشت گردی کا ثبوت ہے کہ لوگوں کو کتنا ٹیررائز کیا ہوا ہے. یہ ملک کو چلاتے ہیں. یہاں پر ISI یا فوج کے ایک صوبیدار کو بٹھا دیں, وہ پارلیمان, عدلیہ, ایجوکیشن, فلانا 20-30 جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ہیڈ کو ایک صوبیدار کال کرے کہ کل یہ کام اس طرح کرنا ہے, 100 بار غیر آئینی و خدا کی قسم کے وہ کوئی اور کرے. یہ مافیا اور ریاست اس طرح نہیں چلائے جا سکتے ہیں. آپ مافیا نہ بنے. بالکل آپ اس وقت مافیا ہو, قبضہ کیا ہو یہ سب پر. آپ یہ چیز چھوڑ دیں. عدلیہ والوں کو رہا کرو, پارلیمان کو رہا کرو, ایجوکیشن ہے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ان کو رہا کر دیا جائے اور ان کو مطلب اختیار دیا جائے جو اس کا آئینی ہے. کیوں وہاں پر FIR درج نہیں ہو سکتی ہے؟ میں قسمیں کہتا ہوں کہ اگر یہ فوج چاہے تو ہو جائے گی, نہیں وہ اس کے پریشر کی وجہ سے درج نہیں. یہاں پر راونور کی بات کی گئی. بعض یہاں پر میچ بنا دیے گئے ہیں کہ راونور کو جو بچایا گیا وہ پیپلز پارٹی میں بچا دیا گیا. ایک منٹ مگر میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی سے مضبوط تو نون لیگ ہے, مگر نواز شریف اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی تو ان کو کس طرح بچا سکتی. یہاں پر اس طرح کی باتوں کے پیچھے اکثر یہی لوگ ہوتے ہیں. وہ ملک کو اس طرح قبضہ نہ کرے. یہ ملک اگر وہ سب کی مشترکہ سمجھتے ہیں تو اس ملک کو وہ جو ایک جمہوری ملک ہے وہ واقعی جمہوری بنا دے, وہ اس سے ہاتھ ہٹا دے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ FIR درج ہو جائے. آپ جب وہ ہمیں انصاف دینے کی FIR ہو تو وہ درج نہیں کرتے ہیں, لیکن جب ہماری سزا کی بات ہوتی تو اس میں آپ 788 ایک جلسے جلوس پر لگا دیتے ہو. یہاں پر ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین صرف ہمیں سزا دینے کے لیے, ہم انصاف دینے کے لیے کبھی بھی ہمیں نہیں کہا کہ ہمیں دیا. یہ آئین سب کچھ لوگوں کو یرغمال بنانے کے لیے نہ استعمال کرے. لوگوں پر جھوٹے FIR. علمزید ایک انسانیت کے لیے کام کرنے والا بندہ وہ جیل میں ہے. راونور جو قاتل تھا وہ باہر تھے. یہی لاجک ہے. اٹ از کالڈ پاکستانی لاجک. تو اس کو یہ ریاستی لاجک کہتے ہیں. ہر لوگوں کو نہیں کنونس کر سکتے ہیں. باقی یہاں پر ECL کی بات کی گئی کہ وہ بھی اس سے نام ہٹا دے. میں ان سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ جتنے دوست تھے ان کے نام ہٹا دے ECL سے. میرا نام آخر تک رہنے دے. میرے پختونخوا سے کہیں نہیں کرنے والا, کچھ لوگوں کو نہیں کرنے والا. ECL میں جو نام ڈالا ہے اس پر سپیئر لگا دے اوپر, یہ کبھی نہیں ہے. تو مجھے بھائی پختو کے ہم کو دا تبل پروگرام هم شروع کیږي. مګرو د پښتنو د یووالي ارمان دا زموږ د ټولو دی. د دې لپاره چې کوم قسم هم کوشش وي هغه به موږ کوو. د طاهر داوړ واقعه ده یا نقیب ده یا د ارمان بني ده یا د هارون بلور ده یا د څومره هم شهدا دي, دغه ټولو دا ټول یو هم هېرېدونکی نه دی. د هر شي په حواله سره زموږ موقف به همیشه د ظلم په مخالفت کې راځي. بله ورځ په افغانستان کې واقعه شوې او ما ډایرکټ پوسټ وکړ او د مضبط وکړ. هغې تحقیقات لپاره مو یوغه وکړه, غوښتنه وکړه تحقیقات وشي او تا یو د لیست وایي هغې قول ما ورکړ. بیا خلکو لږ ګیله وکړه په یې باندې. خو زموږ یعنې د یو ښه انساني اقدار دپاره د یو ښه مستحکم نظام دپاره دا شیان مضبوطیږي. ریاستونه په دې مضبوطیږي چې که چېرته غلطه پېښه کېږي هغې تحقیقات. د دنیا په کوم بل شیان چې چېرته ظلم شوی دی د انسانیت په خاطر باندې, د مداخلت په خاطر نه, د انسانیت په خاطر باندې موږ د پلټنې دا ضروري ده. خو په دې واقعیت کې څه لږ د منافقت عنصر هم و. څه به دلته خلکو ویل چې ته په دې باندې خپل نظر پورته کړه, خو هلته چې نور خلک عام ولس مړېږي بیا په دې باندې زموږ څوک غوښتنه نه کړي خپل نظر. دا هم موږ وایو چې که څوک داسې قسم سوچ لري
هغه باید که ډېر انساني ولري، هغه یې په هر لیول ولري، داسې نه چې په نیمه واقعیت کې هغې چې ستا د مفاداتو څه پیشرفت کېږي هغه ته کوې چې ستا د مفاداتو پیشرفت نه وي پکښې، هلته بیا ستا انسانیت ورکړي. نو خدای مو آباد لره، خدای مو خوشحال لره. زما په خیال د پریس کلب خپل وخت و، اوس به ټول چې څومره خلک یې دګي ځای نه به د پروګرام ختم وي او ما په خیال سره اخري رنګ به دوی ورته کوي. نو خدای مو خوشحال لره. آینده به هم د ارمان لوني کیس په هر صورت په هېڅ صورت هم مو پرېږدو نه، دا به تر آخره پورې په والله چې دوی د پي ټي ایم ټولې مطالبې ومني خو ارمان لوني ته انصاف نشي میلاو. یو کس ته خدای مې قسم چې کښېنو دا به دوی بیا هم کوي، بیا هم کوي. دا افغان خاوره د پښتون خاوره باندې دلته اوږد مجلس وشو چې څه یو نوی سیستم روان دی. هم که هر څه سیستم وي چې ظلم راوړي یا زما علاقه ته بیا دا جنګونه راوړي، په والله ډېر سخت مخالفت به هم کوو او ډېر سخت کلکه ورته ودرېږو. هم موږ دلته په دې خاوره باندې کله هم داسې عمل چې هغه زموږ خاورې ته نور جنګونه راوړي هغه نه پرېږدو. نه مو دا هیله شته. خپل ژوند زموږ د ټولو ځوانانو د خپل وطن په نام دی. خدای مو آباد لره.